السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، ہم میں سے کون ہے جو موسم کی سختی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کرتا؟ یقیناً ہم اپنی استطاعت کے مطابق دی بیسٹ کرتے ہیں۔ گرمیاں ہوں تو ریفریجریٹرز، ایئر کولر، اے سی اور حتیٰ کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ گرمیوں کے سخت دنوں میں ہم ٹھنڈے مقامات کا رخ کریں تاکہ اپنے آپ کو گرمی کی شدت سے بچا سکیں۔ اور اسی طرح جب سردیاں ہوتی ہیں ہم گرم کلاتھنگ، ہیٹر، گیزر سب کچھ کرتے ہیں، اپنے گھر کا پورا ماحول گرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو سردی کی شدت سے بچا سکیں۔ کبھی سوچا ان گرمیوں کی سختی اور سردیوں کی شدت میں کہ جہنم سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ جو حقیقی زندگی ہے آخرت کی، وہاں کی جہنم سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں کہ جس کی ہلکی سی جھلک جب دنیا میں آتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی اور گرمی جہنم کے دو سانس ہیں، ایک سانس سردی اور ایک سانس گرمی کی جھلک ہے۔ ہم اس سے بچنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اور وہاں کے لیے جو حقیقی زندگی ہے۔ میں اور آپ اکثر کہتے ہیں کہ یہ زندگی عارضی ہے اور اگلی زندگی پرماننٹ ہے، ہمیشہ ہے، ابدی ہے، لیکن کیا آپ اپنے الفاظ پر کبھی غور کیا جو قرآن مجید میں مذکور ہیں کہ انسان افسوس کرے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی؟ غور کریں، آنکھیں کھول دینے کے لیے یہ الفاظ کافی ہیں، ضمیر جھنجھوڑ دینے کے لیے یہ الفاظ کافی ہیں کہ انسان کہتا ہے کاش، وہ کہے گا کاش، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ یوں نہیں کہتا کہ زندگی تھی، یعنی زندگی میں جو دنیا میں میرے پاس ٹائم تھا، اللہ نے زندگی دی تھی، اس زندگی میں آخرت کے لیے کچھ بھیجتا نہیں، بلکہ میں زندگی کے لیے آگے بھیجتا، کیونکہ وہ زندگی نہیں تھی، وہ تو ایک ایگزام تھا، ٹیسٹ تھا، کھیل تماشا تھا، جس ٹیسٹ کو ہم نے کھیل تماشا بنا دیا۔ جب انسان خود اعتراف کرے گا اور قرآن شاہد ہے، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، یوں نہیں کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہوتا۔ ثابت ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندگی نہیں ہے، یہ ٹیسٹ ہے، اور اس زندگی کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ آئیے تیاری کریں احادیث میں سے میری فیورٹ حدیث کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شارٹ ٹپ بتائی ہے کہ گرمی سے گھبراتے ہو، محشر کی گرمی بھی تمہیں معلوم ہے کیسی ہوگی، ہم سب جانتے ہیں کیا عالم ہوگا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام انبیاء کو اپنی اپنی جان کی فکر ہوگی، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے امتی امتی کے لیے سجدہ ریز ہوں گے، اللہ ان کو یہ اجازت عطا فرمائے گا۔ اس عالم میں، اس کیفیت میں، اس زندگی کے لیے، ان گھڑیوں کے لیے کیا ہم نے سوچا کہ ہم کوئی ایسا ایریا وہاں بک کروا لیں، وی آئی پی لوگوں کا، بزنس کلاس، کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے شیڈ میں ہمیں جگہ دے دے تاکہ اس گرمی سے، اس سختی سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور ویورز، یہ انتہائی آسان ہے، ذرا غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث احادیث کی ہر بڑی کتاب میں موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ،
اس دن جس دن کوئی شیڈ نہیں ہوگا، کوئی پناہ نہیں ہوگی، صرف ایک شیڈ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ، اور اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اس کے نیچے جگہ دے گا۔ 7 نہیں کر سکتے تو اپنی جان کی اتنی تو پرواہ کیجئے۔ اس چھوٹے سے ٹیسٹ والی زندگی کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز تک بھول جاتے ہیں، اور کیا اس حقیقی زندگی کے لیے، اس لمبی زندگی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے آپ اپنی جانوں پر اتنا رحم نہیں کر سکتے کہ 7 تو سارے دور کی بات، ایک پر بھی عمل کر لیں، تاکہ آپ کولنگ ایریا میں ہوں، تاکہ آپ بزنس کلاس میں ہوں، تاکہ آپ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں؟ اور یقین کیجئے، جس کو اللہ کے عرش کا سایہ مل گیا، اس کے لیے اگلا سارا پروسیس آسان ہو جائے گا۔ یہ 7 کیٹیگریز، 7 ٹائپس آپ کے سامنے ہیں۔ اپنی جانوں پر رحم کیجئے، ترس کھائیے، اپنے نفوس کا، اپنی جان کا، اپنے جسم پر ترس کھائیے، اور ان میں سے ایٹ لیسٹ ایک پر تو عمل کر لیجئے، تاکہ آپ اپنی جان کو بچا سکیں۔ یہ سب 7 کے ساتھ ویری ایزی ہیں اگر کوئی عمل کرنا چاہے۔ الامام العادل، عادل امام، انصاف کرنے والا امام۔ اور یاد رکھیے، ان الفاظ میں اتنی جامعیت ہے، ضروری نہیں کہ کسی سوسائٹی کا بڑا، کسی کنٹری کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر وہی امام عادل بن سکتا ہے، اور عام عوام کا، مسلمان مرد یا مسلمان عورت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، راعی ہے، امام ہے، حکمران ہے، حتیٰ کہ عورت بھی، جی ہاں، اپنے گھر کی ملکہ ہے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، اپنے خاوند کے گھر میں ملکہ ہے۔ اگر وہ انصاف کرتی ہے اپنے ماتحتوں سے، اگر وہ عدل و انصاف قائم کرتی ہے اپنے متعلقین سے، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں کسی کو رعایت نہیں دیتی، اور اللہ کی فرما برداری میں کسی پر زیادتی نہیں ہونے دیتی، اگر وہ اپنی 4 دیواری میں عدل و انصاف سے رہتی ہے، قانون قائم کرتی ہے، اللہ کا نظام قائم کرتی ہے، تو وہ الامام العادل ہے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ بک کروا سکتی ہے۔ بتائیے کہ گھر میں اصول و ضوابط سے رہنا، اللہ کی فرما برداری سے رہنا، اس سے آسان کیا ہو سکتا ہے؟ مشکل تو شیطان کی اطاعت ہے، کہ جس کے بدلے میں ہمیں بدقسمتی، تنگی اور فکر و فاقہ ہی ملتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو دیکھیے کہ اللہ کی عبادت کرنا کس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، سوائے اس کے جو شیطان کی پیروی کرے۔ دوسرا وہ بندہ ہوگا، وہ بندی ہوگی، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، جو اپنی زندگی، وہ جوان، وہ ینگ یوتھ، آپ سے خطاب ہے، میرا نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ نوجوان لڑکا، وہ نوجوان لڑکی جو اپنی زندگی اپنے رب کی عبادت میں گزارتی ہے، نماز کا، پردے کا، زکوٰۃ کا، اللہ کے فرائض کا خیال رکھتے ہیں، اور یہ نہیں کہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں توبہ کر لیں گے، کیا پتہ نصیب ہو کہ نہ ہو۔ آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے نوجوان اٹھائے جا رہے ہیں، اور جس نے اپنی جوانی اپنے رب کی عبادت میں گزاری، اور انتہائی شارٹ کٹ ہے، آپ وقت پر نماز شروع کر دیجئے، آپ نماز کی پابندی کیجئے، اپنی زبان کی حفاظت کیجئے، اپنی نظر کی حفاظت کیجئے، آپ اس کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے۔ اور یہ صرف یہی کیٹیگری نہیں ہے، بلکہ وہ کیٹیگری ہے جو آپ کے لیے اللہ کے عرش کے نیچے جگہ ریزرو کروا دے گی۔ اسے معمولی مت سمجھیے،
تیسرا وہ بندہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، حدیث کے لفظ ہیں، اگر آپ لفظوں پر غور کریں، کہ وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد سے لٹکا رہتا ہے، اور مسجد صرف یہ 4 دیواری اور یہی مسجد نہیں، بلکہ نوجوان مرد اس کا دل مسجد میں نماز پڑھنے اور عورت کا اپنے گھر میں نماز کی طرف ہر وقت خیال، نماز کا انتظار ہی اس کیٹیگری میں آپ کو شامل کر دے گا۔ جو بندہ، جو بندی اذان سے پہلے اذان کے وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ اذان ہونے والی ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، اور اول وقت پر نماز پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، وہ اس کیٹیگری میں شامل ہے۔ اور یہ صرف کیٹیگری اتنی سی کیٹیگری نہیں، بلکہ اللہ کے عرش کے نیچے آپ کی جگہ بک ہو جائے گی۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 2 آدمی، وہ عورتیں ہیں، وہ مرد ہیں، یا ان دونوں میں سے ہر ایک۔ آج کل گرل اور بوائے فرینڈ کی دوستیاں رچانے والوں، سنو، اگر تمہاری محبت حلال ہے، اگر تمہاری محبت حرام سے نہیں ہے، تمہاری محبت حلال سے اور تمہاری نفرت حرام سے ہے، تو صرف یہی تمہاری غیرت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے ایسے غیور مرد اور غیور عورتوں کے لیے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ بک کر رکھی ہے۔ یہ نہیں کر سکتے تو اور چانس ہے، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ مرد کہ جس کو اس دنیا کی عورتیں دعوت گناہ دیتی ہیں، اور وہ ویل اٹریکٹیو ہیں، اور وہ دیکھنے میں ہر لحاظ سے خوبصورتی میں، نسب میں، منصب میں، عہدے میں، ہر چیز میں پرفیکٹ ہیں، اور وہ خود اس کو دعوت گناہ دیتی ہیں، اور تب یہ بندہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں تو مسلمان ہوں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ یاد رکھیے، ان میں سے ہر ایک خطاب جتنا عورت کے لیے ہے اتنا ہی مرد کے لیے ہے۔ مرد کے الفاظ میں عورت بھی شامل ہے۔ اگر کوئی عورت اس کو کہیں سے دعوت گناہ ملتی ہے، اس کا کہ کہیں سے میسیج اسے آتا ہے، اسے کال آتی ہے، اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، وہ اپنا نام ان لوگوں کی لسٹ میں لکھوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، کامیاب ہو جاتا ہے جن کے لیے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ہے۔ آج دیکھیے کتنی ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ ایمان کا امتحان ہوگا، کون اس امتحان میں کامیاب ہوگا، اس کے لیے یہ بشارت ہے۔ اور اسی طرح صدقہ کے حوالے سے اللہ کو خفیہ صدقہ اتنا پسند ہے کہ فرمایا، وہ بندہ یا وہ بندی جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، ایسا صدقہ لا تعلم شمالہ ما ينفق یمینہ، اس کے بائیں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے دائیں نے کیا خرچ کیا۔ ایسا خفیہ صدقہ کرنے والا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اور کچھ نہیں کر سکتے، اسی پر عمل کر لیجئے، اپنی ذات پر رحم کیجئے، اپنی جان پر ترس کھائیے، اور ادھر کی سختی سے، اصل زندگی سے ہی، کیونکہ یہ تو زندگی ہی نہیں ہے۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ نہیں کہا فی حیاتی کہ میں اپنی زندگی میں کچھ کرتا، بلکہ کہے گا انسان کہ کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کرتا۔ اور پھر لاسٹ کیٹیگری ویورز، اتنی آسان، ہم نے کیا کیا ظلم نہیں کیا، ہم نے کیا کیا گناہ نہیں کیا، کبھی ان کے بارے میں اکیلے بیٹھ کر کسی کے سامنے اعتراف نہیں کرنا، اقبال جرم نہیں کرنا، بلکہ خلوت میں بیٹھ کر اپنی گناہوں کی لسٹ پر نظر دوڑائیے،
سوچئے کہ میں نے کیا کیا گناہ نہیں کیا، میں نے کیا کیا ظلم نہیں کیا۔ اللہ کے بارے میں سوچئے۔ ففاضت عیناہ، وہ بندہ بھی اس لسٹ میں شامل ہوگا کہ جو خلوت میں رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو بہہ پڑتا ہے۔ تو مبارک ہو، آپ اپنا نام اس لسٹ میں لکھوانے میں کامیاب ہو گئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔